الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کفار کے انجام کا بیان کیا تھا کہ ان کو جہنم میں پیپ پلائی جائے گی اور موت کے سارے اسباب ہوں گے لیکن وہ مریں گے نہیں جہنم میں۔ ان آیات میں ان کے اعمال کا بیان کریں کہ دنیا میں جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کی آخرت میں کیا حیثیت ہوگی۔ یہ بہت بڑا ایک سوال آج کل بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بہت سے کفار بڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے ہمدردیاں کرتے ہیں، خدمت گزاری کرتے ہیں، غریب پروری کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالی نے پہلے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ساری نیکیاں جو ہے ان سب کی بقا کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ باقی رہتی ہیں، کیونکہ اصول ہے کہ وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ تو آپ کی جو نیکی اللہ تک پہنچے گی وہ باقی رہے گی۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ تک کیا نیکی پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی نیکیوں کی مثال راکھ کی طرح ہے کہ ایک راکھ کا ڈھیر جمع اور پھر تیز شدید آندھی چلے تو اس ڈھیر میں سے کوئی شے بچتی ہی نہیں ہے۔ بعد میں دیکھو تو وہاں صفائی ہوتی ہے، جہاں راکھ پڑی تھی، جہاں خاک پڑی تھی وہاں پر نہ خاک ہے نہ راکھ ہے۔ فرمایا اسی طریقے پر ان کے اعمال جب قیامت کے دن جائیں گے تو ان میں کوئی شے بھی نہیں ہوگی، سب صاف ہو جائے گا۔ کیونکہ نیکی کی قیمت لگتی ہے جب انسان میں ایمان ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی دنیا میں رہ گئی۔ کیونکہ جب اللہ پر یقین ہی نہیں ہے تو وہ اس کی غرض بھی یہی ہوتی ہے۔ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے تو اس کی تمام تر نیکی کی جو غرض ہے وہ مخلوق ہی ہے، خالق ہے ہی نہیں۔ شہرت ہوگی، چلو شہرت نہیں ہوگی تو وہ جو اگلا جس کی وہ انسانی ہمدردی کر رہا ہے تو اس کا اس کے ذہن میں ہے کہ یار یہ اس کو ریلیف مل جائے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں خالق ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں بدلا دیں گے؟ مخلوق کے لیے کیا ہے تو دنیا میں واہ واہ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی، بڑی بڑی شیلڈیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے ان کے لیے اعزازات ان کو دیے جاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا وہ کیا، بڑے بڑے۔ تو دنیا کی چیز دنیا میں ہے، آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو وہی ہوگی جو آخرت میں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کرے یہ، ہاں اگر ایمان لے آئے
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زمانہ جاہلیت کی نیکیاں عبادات کو چھوڑ کر، کیونکہ عبادت تو ہوتی نہیں ہے، اگر اس نے حج کیا ہے یا کوئی تسبیح پڑھی ہے، کچھ بھی کیا ہے تو اس کی وہ تو عبادت تو ہے ہی نہیں، لیکن جو خدمت خلق کے حوالے سے جو نیکی کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن منیر نے جو شارح بخاری لکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہگار کی توبہ پر، اس کے گناہوں پر نیکیاں دے سکتے ہیں تو کافر جب ایمان میں آ جاتا ہے تو اس کی نیکی پر نیکی کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، اسلم تعالی ما اسلفت من خیر، کہ تو جو اسلام لایا ہے تو تو نے زمانہ جاہلیت میں جتنی خیر کی ہے، لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کیے تھے، غلاموں کو آزاد کیا تھا، وہ ساری کی ساری خیر کے ساتھ تو اسلام میں داخل ہوا ہے، یعنی وہ نیکیاں بھی تجھے ساتھ کے ساتھ مل گئی۔ اگر کفر پر مرے گا تو فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب کے منکر ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال ایسے ہیں کرماد، جیسے رماد ہو، رماد کہتے ہیں راکھ، کیونکہ راکھ کا تو وزن بھی نہیں ہوتا، مٹی کا تو وزن بھی ہوتا ہے۔ اشتدت بہ الریح، کہ جس کے اوپر سخت ہوا چلے، فی یوم عاصف، آندھی والے دن، یعنی آندھی کا دن اور اس کے اوپر چلے بھی، اور آندھی کا زور ہوتا ہے، بعض آڑ کی وجہ سے نہیں وہاں پر پہنچتی آندھی کا اثر، فرمایا کہ ان پر آندھی بھی چلے بھی، یوم عاصف، عاصف یعنی جس دن عین سے عاصف، آندھی والے دن میں اس پر اشتدت بھی تیز ہوا چلے تو ختم ہو جاتی، تو فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قادر نہیں ہوں گے مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، علی شیء، کسی بھی شے پر، قیامت کے دن کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ ذالک والضلال البعید، فرمایا کہ بہت دور کی گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی میں، یعنی اتنی دور گمراہی میں جا پڑے کہ ان کی واپسی کی امید بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتلاتے ہیں، الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا بالحق، صحیح، ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے، پورے انسانوں کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے، اور وہ اللہ کو ماننے والی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، چاہے تو تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، تو جہنم میں جن جو ائمہ کفر ہوں گے، جن نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، ان سے ان کے ماننے والے سفارش کی درخواست کریں گے، ہمیں سفارش کرو، کچھ ہمارے لیے کچھ کرو، تم جو سردار بنے پھرتے ہو، ہم تمہارے پیچھے دنیا میں لگ کر ہم نے اللہ کو اور رسول کو ناراض کیا۔ کیونکہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ائمہ کفر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کفر میں، وہ چھوٹے ان کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو ایسی آزادی ہو جائے کہ بڑوں کے پیچھے نہ لگے تو سارے ہی مان لے آئے، لے آؤ بھائی، اب کدھر گھومتا پھرتا ہے تو بے عقلا، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ بڑے چھوٹوں کو قابو کرتے ہیں، اگر قابو نہ کریں تو پھر ان کی کون سنے۔ آج بھی دنیا میں کفر کے جو بڑے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، قیامت کے دن ضعفاء جو ان کے پیچھے، وہ ان سے مطالبہ کریں گے کہ عذاب میں تخفیف کے لیے کچھ کرو، وہ کہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں، برات کا اظہار کر دیں گے۔ تو قرآن نے پہلے ان کا بیان کیا ہے کہ جو سردار ہیں، سرداروں سے اور گمراہی کے جو مقتدا ہوں گے، گمراہی کے جو امام ہوں گے، ان سے ان کے مقتدی اور ان کے متبعین مطالبہ کریں گے ہمارے عذاب میں تخفیف کراؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا
جو ہے وہ کفر کا ستون اور گمراہی کا منبع ہے شیطان، پھر سارے کفار شیطان سے مطالبہ کریں. یہ دونوں اللہ نے بیان کیے، اور ان کی حسرت کو بیان کیا ہے کہ سب کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب چھوڑ دیں گے. یہ ہے. اور برزوا للہ جمیعا، ظاہر جمع ہو جائیں گے، برزو ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے لیے سارے. برزو میں ظاہر ہو جانا، کہیں جمع ہو جانا، واضح ہو جانا، آ جانا. برزوا للہ، پیش ہو جائیں گے سب اللہ کے سامنے جمیعاً، سب مسلمان بھی کافر بھی. فقال الضعفاء، تو بعد نے کہا یہ آیت جہنم میں جانے کے بعد ہے، اور بعد نے کہا کہ جہنم میں جانے سے پہلے ہے، لیکن انہیں پتہ چل جائے گا اب ہم جہنم میں جا رہے ہیں. فقال الضعفاء، تو کمزور کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو متکبر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، کبر والے تھے، ان سے کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہمیں غنی کر سکتے ہو؟ کیا تم مغنون عنا، کیا تم ہمیں غنی کر سکتے ہو، ہمیں بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے کچھ؟ اس وقت کچھ بچانے کی کوئی صورت پیدا کرو. قالوا، کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، کہا کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، ہم خود بھی گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کیا، ہم کیا کر سکتے، ہم تو خود پھنسے ہوئے، ہم کیا کریں تمہارے لیے. فوراً فارغ ہو جائیں کہہ کر. سواؤن علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اجزینا، ہم صبرنا، کہ ہم واویلا کریں، جزا فضا کریں، ہم صبرنا، یہ صبر کریں. ما لنا من محیص، آج ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. محیص بنا بھاگنے کی جگہ، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. جہنم میں تم شور میں جاؤ، جہنم میں تم خاموش رہو، عذاب اتنا ہی رہے گا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ما لنا من محیص. بلکہ یہاں پر بعض مفسرین نے وہ روایات بھی نقل کی ہیں کہ اتنا جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں میں کشتیاں چل جائیں گی، اتنا روئیں گے جہنمی، اور خون کے آنسو روئیں گے. لیکن کوئی تخفیف، کوئی ان کا رونا کام نہیں آئے گا. جبکہ دنیا میں مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکل آتا ہے تو مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہر چیز کے ہمیشہ دنیا میں یہ اصول ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اگر اس ٹائم پر وہ کام ہو جائے تو اس کا فائدہ ہے، ٹائم کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھو، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اپنے ٹائم پر کام کریں. آپ نے فصل کا ایک ٹائم ہے، اس وقت یہ گندم کی بجائی کا ٹائم ہے. آپ نے اگر بیج لی تو آپ 3-4 مہینے کے بعد 6 مہینے بعد فصل کاٹ لیں گے. اگر آپ نے ابھی نہیں بیجی، بعد میں آپ 1000 کوشش کر لیں غیر موسم میں، تو گندم پیدا ہونے والی نہیں ہے. یہ ہے، اتنا روئیں گے لیکن کچھ چھٹکارا. جزینا ہم صبرنا ما لنا من محیص. اب اس کے بعد شیطان کو پکڑیں گے، شیطان کے پاس چلے جائیں گے سارے، خوب برا بھلا کہیں گے اس کو، تیری وجہ سے بدماش، تو نے ہمیں گمراہ کیا، یہ کیا وہ کیا. سب حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ آگ کی کرسی پر بیٹھے گا، آگ کی کرسی بھی آگ کی ہوگی، خود بھی عذاب میں ہوگا. اس وقت یہ تقریر کرے گا جو یہاں پر آ رہی ہے شیطان. ماں نے کہا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے، اور لیکن زیادہ روایات ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد جب عذاب میں ہوں گے تو سب اس کے اوپر ملامت کریں گے، پھر اس وقت یہ بیان کرے گا. قال الشیطان لما قضی الامر، کہے گا شیطان جب معاملہ نمٹا دیا جائے گا، قضی الامر، جب امر کا اور بات کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوسری دوسری میں چلے جائیں گے، اور سب اس کو کہیں گے کچھ کر تم. دوسری روایت، بعض روایت میں آتا ہے جو عقبۃ بن عامر کی روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے کفار یہ کہیں گے کہ ایمان والوں کے تو سفارشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ لے گئے ان کو، ہمارا سفارشی تو ہے، تیرے پیچھے ہم چلتے، چل سفارش کر. کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے. اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے کہ تم مجھے مانو گے، تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا، حشر نشر عذاب، آگے جو بھی باتیں اللہ نے بتائی تھی وہ سچے تھے.
ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تو تم سے وعدے کیے تو سارے جھوٹے تھے، کہ تمہیں کچھ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، مزے کرو، یہ دنیا ہی ہے، بس 4 دن کی زندگی بسر کرو، آگے مزے ہی مزے۔ میں نے تم سے اس قسم کے وعدے کیے تھے، وہ جھوٹے وعدے، اخلفتکم وما کان علیکم، یہ اصل بات، وما کان علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا کہ میں نے زبردستی تم سے گناہ کرایا ہوں اور کفر کرایا، کوئی زور نہیں تھا کوئی ثابت کرے۔ الا ان دعوتکم، بس میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی۔ میں نے تو کہا تھا یہ کرو وہ کرو، اور وہ بھی وسوسے ڈالے تھے، وہ بھی ظاہر آ کر نہیں، وسوسے دل میں ڈالے، لیکن تمہارا اندر پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ ایک آدمی کا اندر پہلے سے تیار بیٹھا اور اگلا کچھ کہہ بھی دے، ہاں یار وہ کر لو، فوراً تیار ہو جائے گا۔ اس میں تیار ہونے کے اندر اگلے کی دعوت سے زیادہ اس کے اندر کا اثر ہے۔ اس اندر کافر بیٹھا ہے، یہ بڑا شیطان بیٹھا ہے، نفس، وہ پہلے سے دنیا کی لذتوں پر ریجھا ہوا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے میرے تم پر کوئی سلطان کو زور نہیں تھا، بس میں نے تمہیں دعوت، تم نے قبول کر لی، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، وہ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کوئی زبردستی تم سے کفر نہیں کرایا۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ آج کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے تمہیں مجھے شریک ٹھہرایا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور شرک کیا تھا تم نے میری وجہ سے، میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میرا کوئی تم سے تعلق نہیں ہے۔ تم جو مشرک اور کفر کیا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان الظالمین لهم عذاب شدید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یا یہ اسی کا مقولہ ہوگا، یا اللہ فرمائیں گے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کی حالت کو بیان کرے، وہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انجام بتا رہے کہ مومنوں کا، ایمان والوں کیا ہوگا، جنتوں میں رہیں گے۔ تحیتهم فیہا سلام، اس میں ان کا جو تحیہ ہے وہ لفظ سلام ہوگا، ان کا جو ایک دوسرے کو سلام، تحیہ سلام کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ملاقات ہوگی اس میں جو سلام کریں گے وہ السلام علیکم ہوگا، یعنی سلامتی ہی سلامتی، کہ تم پر سلامتی ہو، فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب رحیم بھی سلام فرمائیں گے، فرشتے بھی سلام فرمائیں گے، ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، یعنی سلام ہی سلام، یعنی سلامتی ہی سلامتی۔ تحیتهم فیہا سلام، وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا، السلام علیکم کے لفظ سے ان کو تحیہ اور سلام کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی کہتے ہیں جب یہ شیطان بھی انکار کر دے گا، اور وہ اس وقت جو حسرت اور یاس کا فسانہ بنیں گے اور وہ عبرت کی تصویر بنیں گے، وہ عذاب سے بھی زیادہ ان کو شدت ہوگی اس کی، کہ جسم تو پر عذاب ہوگا لیکن اندر بھی ایک عذاب ہوگا، کہ جن سہاروں پر ہم تھے اور جن کی وجہ سے ہم نے کیے، آج کوئی بھی کام نہیں آ رہا ہے، اور ادھر ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما کر جنتوں میں لے جائیں گے۔ اللہ حافظ کا معاملہ فرما چلو۔